منہج کو بتائیں کہ منہج ہم کہتے کس کو ہے منہج؟ تو سب سے پہلے تو میرے خیال میں تمہید کے طور پر ہمیں یہ زیادہ جو ہے وہ پہلی بات رکھنی چاہیے کہ آخر ہم اس موضوع کو اختیار کیوں کر رہے ہیں، کہ دعوت میں منہج یا دعوت، اس موضوع کو ہم نے کیوں اختیار کر لیا۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دعوت اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف جو دعوت دینا ہے یہ عبادت ہے، یعنی یہ کوئی عادت نہیں ہے، یہ کوئی ایسے فیشن نہیں ہے، یہ کوئی ایسی فطری یا جیسے طبعی چیز انسان کی وہ نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ عبادت کے لیے جو بنیادی دو شرائط جو متفق علیہ ہیں، ایک یہ ہے کہ انسان کی نیت درست ہو اس کے لیے، اور دوسری یہ ہے متابعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس میں ہمارا جو طریقہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا وہ ہو۔ اگر ان میں سے ایک بھی درست نہیں ہوگی تو ہمارا جو اصل مقصد ہے کسی بھی کام کو کرنے کا، جسے ہم دین سمجھ کے یا عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں، وہ پورا نہیں ہوگا، بلکہ وہ نقصان بھی پہنچائے گا ہمیں۔ اب دیکھیں نماز ہے، تو نماز میں اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں 100 رکعتیں میں نے ادا کی نماز، لیکن اس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والا نہیں ہے، وہ اپنی طرف سے اس نے کوئی نماز کو مفہوم بنایا یا اپنی طرف سے نماز ادا کرتا رہے، جتنی مرضی وہ پوری اخلاص کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ، بڑی کاوش کے ساتھ یہ کام کرتا رہے، تو ہم کہیں گے کہ آپ کا یہ جو سارا عبادت سمجھ کے اس کام کو کرنا ہے یہ کسی کام کا نہیں ہے، اور بلکہ یہ الٹا آپ کو نقصان پہنچا دے گا، اور الٹا آپ کے لیے نقصان کا باعث بن جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تو دوسری عبادت کی مثالیں بھی ایسی ہیں۔ اسی طرح جو دعوت ہے، دعوت اللہ ہے، یہ عبادت ہے۔ کوئی بندہ جتنا مرضی، یہ ہم نہیں دیکھیں کہ فلاں کتنا مخلص ہو کے ماشاءاللہ لگا ہوا ہے، اتنی اخلاص سے وہ کام کر رہا ہے، بندے کا اخلاص دیکھو یار، بندے کا طریقہ نہ دیکھو، اخلاص دیکھو، جیسے لوگ بات کرتے ہیں۔ نہیں، ہم کہیں گے کہ یہ دعوت جو ہے وہ عبادت ہے۔ تو عبادت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے، صحابہ کرام نے منتقل کیا ہے، تابعین نے، سلف صالحین نے ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل کیا ہے، وہ طریقہ ہوگا دعوت کے اندر، تو وہ دعوت عبادت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ دیکھیں ہم دعوت اس لیے کر دے رہے ہیں لوگوں کو کہ ہم اس دعوت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ یہ کوئی ایسے تھوڑی ہے کہ بس میرا دل کر رہا تھا، یہ میرے پاس فارغ ٹائم تھا تو میں نے سوچا کہ ایسے یہ کام کر لیتا ہوں اپنی عقل سے۔ نہیں، عبادت ہے تو عبادت کو ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ کریں گے، ثواب کے حصول کے لیے کریں گے، اور اس میں پھر لازمی بات ہے کہ طریقہ وہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو یہ اس موضوع کو اختیار کرنے کا اصل آپ سمجھیں کہ محرک ہے اور سبب ہے، کہ جس کی وجہ سے ہم اس موضوع پر ڈسکشن کر رہے ہیں۔ وگرنہ تو اگر یہ عادت ہوتی تو ہم کہتے ٹھیک ہے یہ عام عادت ہے، بے شک جیسے بے مرضی شک۔ آپ کرتے رہیں، جیسے جس کے دل میں آئے جو مرضی آئے وہ کرتا رہے، لیکن نہیں، یہ عبادت ہے تو اس کو ویسے ہی کیا جائے گا۔ یہ پہلی جو امپورٹنٹ بات ہے۔ دوسری بات جو منہج کے حوالے سے ہے کہ منہج کسے کہتے ہیں اور دعوت کسے کہتے ہیں۔ منہج کی اگر ہم آسان سی اور سمپل سی کوئی بھی کسی بھی کام میں اب جو منہج ہے عمومی اس کی تعریف سمجھیں تو وہ یہ ہے کہ یہ منہج وہ ہوتا ہے جس میں تین چیزیں ہوں۔ هو الطریق الواضح الذی لا غموض فیہ، ایسا سیدھا راستہ بالکل واضح اور روشن ہو جس میں کسی قسم کی کوئی، آپ سمجھیں کہ کوئی اس میں کجروی نہ ہو، ٹیڑھ پن نہ ہو، واضح اور روشن ہو اور ٹیڑھا بھی نہ ہو، تو اس میں یہ چیزیں ہوں گی۔ ولا يتغیر بتغیر الزمان ولا المکان ولا الافراد، کہ اللہ نہ ہی جگہ کے لحاظ سے بدلتا ہے جو منہج ہوتا ہے، کہ مثلا اس وقت مغرب میں اور ہوگا، یورپ میں اور ہوگا، پاکستان میں اور ہوگا، انڈیا میں اور ہوگا، سعودی عرب میں اور ہوگا، فلاں جگہ پہ اور ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ تغیر مکان سے نہیں بدلے گا، ولا بتغیر الزمان، زمانے کے بدلنے سے بھی نہیں بدلے گا، کہ مثلا اگر یہ آج سے 100 سال پہلے اور تھا، آج اور ہے، 100 سال بعد جا کے اور ہو جائے گا، پچھلے 5 سال اور تھا، 5 سال بعد اور ہو جائے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ لا تغیر ولا بتغیر الافراد، انسانوں کے افراد کے بدلنے سے بھی نہیں بدلتا، کہ میرے لیے اور منہج ہو، فیضان بھائی کے لیے اور منہج ہو، آپ کے لیے اور منہج ہو، ایکس وائی زیڈ، یعنی آگے بڑھتے جائیں کہ ہر ایک کے لیے الگ الگ منہج ہو، جی ہمارا منہج یہ ہے، ہم اس کے مطابق دعوت دے رہے ہیں، آپ سمجھیں یہ ٹھیک ہے، اور وہ کہہ رہا نہیں میں اپنے منہج کے مطابق دعوت دے رہا ہوں۔ نہیں بھائی، منہج ولا تغیر افراد، بندوں کے بدلنے سے ہمارے تبدیل نہیں ہوگا۔ صحیح ہے۔ یہ جو آپ سمپل آسان اگر سادہ سی اس کی ڈیفینیشن یا تعریف آپ جسے کہہ لیں، یہ ہے منہج کی۔
اور جو دعوت ہے وہ بالعموم دعوت آپ سمجھیں کہ جو ہماری مراد ہے وہ دعوت اللہ ہے، اس میں ہر چیز شامل ہے، ہر وہ چیز جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کی طرف کسی کو بلانا، اور ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے روکنا، یہ بالعموم ہے۔ یہ غیر مسلموں کے لیے ہو پھر بھی وہ دعوت کہلائے گی، کیونکہ غیر مسلموں کو اللہ تعالیٰ نے کس سے روکا ہے؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے روکا ہے شرک سے، اپنے ساتھ کفر کرنے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنے سے روکا ہے، اور انہیں کس چیز کا حکم دیا ہے؟ اپنے اوپر ایمان لانے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا، دوسرے رسولوں پر، کتابوں پر وغیرہ وغیرہ، یعنی اللہ نے حکم دیا ہے اور منع کیا ہے۔ اور مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیزیں ہوں گی، مسلمانوں میں اگر ہم کسی جگہ دیکھیں گے کہ وہاں پہ توحید کی کمی ہے تو ان کو دعوت دیں گے کہ آپ توحید کی طرف آئیے، شرک نہ کیجیے، یہ منع ہو گیا۔ نیکی اگر کوئی برائی کر رہا ہے اسے برائی سے روکیں گے، کسی قسم کی بھی کبیرہ گناہ ہو، صغیرہ گناہ ہو، ہر ایک جو کام اللہ نے حکم دیا ہے اس کو اس کی طرف بلانا، اور جس سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے روکنا۔